حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو پڑھیے، اس کی جلد اول کو دیکھیے، صفحہ نمبر 52 بھی ہے، بعض نسخوں کا صفحہ 50 بھی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ہر جگہ ہر مکان پر موجود ہونا خدا کی ذات کی صفت ہے۔ ہر جگہ ہر مکان ہر زمان پہ ہونا کس کی صفت ہے؟ اب کوئی آدمی یہ صفت کسی اور کے لیے ثابت کرے تو شرک نہیں کر رہا؟ بولیے یار۔ ایک صفت اور ہے جس کو علم غیب کہتے ہیں، یہ بھی عنوان میرا نہیں ہے ورنہ اس پہ بھی کچھ عرض کرتا کہ علم غیب کیا ہے۔ دیوبند کا عقیدہ ادب والا ہے، مقابلے دیوبند کا عقیدہ بے ادبی والا ہے، لیکن عرض نہیں کرنا بھی یہ بھی خدا کی صفت مختصہ ہے۔ مجموعۃ الفتاوی اٹھائیے، مجموعۃ الفتاوی میں صفحہ 46 ہی پر مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں علم غیب خدا کی ایسی صفت ہے جو صرف خدا کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ بات مولانا عبدالحی لکھنوی آگے لکھتے ہیں، آگے یہ لکھتے ہیں کہ جیسا کہ کتب عقائد میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتب عقائد میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دوسرا آدمی پیش کروں گا جس کا نام ہے خواجہ محمد معصوم نقشبندی رحمت اللہ علیہ، سید حضرت مولانا مجدد الفسانی کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ حضرت مجدد کا انہی سے چلا ہے۔ یہ حضرت مجدد کے بڑے بیٹے خواجہ محمد معصوم نقشبندی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے مکتوبات معصومیہ، اس کتاب کی 3 جلدیں ہیں۔ اس کتاب کی دوسری جلد اس کا صفحہ 222 ہے۔ اس کتاب میں خواجہ معصوم صاحب نے لکھا ہے علم غیب حق سبحانہ کے ساتھ خاص ہے۔ علم غیب حق سبحانہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔ جیسا کہ اچھا مفسرین بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ علم غیب کس کے ساتھ خاص ہے؟ کتب عقائد بھی کیا کہہ رہی ہیں کہ علم غیب۔ نمبر 3 محدثین رہ گئے تھے، وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ شرح مسلم ہے، اس کی جلد 5 صفحہ 108 ہے۔ اس شرح مسلم کے اندر غلام رسول سعیدی لکھتا ہے، کہتا ہے علامہ نووی، علامہ کرمانی، علامہ عسقلانی، علامہ عینی اور دیگر محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتقاضۂ بشریت غیب کا علم نہیں تھا۔ اب محدثین کا بھی فیصلہ کیا کہ غیب کا علم کس کا؟ مفسرین کا بھی فیصلہ کیا کہ غیب کا علم کس کا؟ کتب عقائد کا بھی فیصلہ کیا کہ غیب کا علم کس کا؟ اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تھا، نہیں۔ اس پہ تھوڑی سی وضاحت میں کرتا چلا جاؤں کیونکہ آپ کے ذہن میں کوئی خدشات نہ رہ جائے، خدشہ نہ رہ جائے۔ دیوبند کا عقیدہ ادب والا مقابلے دیوبند کا عقیدہ بے ادبی والا۔ دیوبند کا عقیدہ یہ ہے رحمت کائنات کا علم تمام کائنات سے زیادہ ہے۔ آپ کو اس پہ یقین نہیں آتا، میں دلیل مخالف دیوبند کی کتاب سے پیش کرتا ہوں۔ جال حق اٹھائیے، صفحہ 66 میں بھی موجود ہے۔ جال حق کے صفحہ 123 پر بھی موجود ہے کہ دیوبندی تمام کائنات سے زیادہ حضور کا علم مانتا ہے۔ صفحہ 123 میں لکھتا ہے مولانا قاسم نانوتوی نے کمال کر دیا، تمام کائنات سے زیادہ حضور کا علم مانا ہے۔ دیوبند کا عقیدہ کہ حضور کا علم تمام کائنات سے زیادہ ہے۔ مخالف دیوبند کا عقیدہ بھی سن لے، یہ کتاب خالص الاعتقاد ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 6 پہ لکھا ہوا ہے حضور کا علم باقی تمام کائنات سے زیادہ ہے، لیکن ابلیس کا علم حضور سے وسیع تر نہیں ہے۔ وسیع
تر نہیں ہے، وسیع تر یہ تھوڑی میری گل سمجھاونے تو سی مولوی والی ڈنڈی اس ماری میں مولوی والی ڈنڈی سمجھتے ہو یہ اس مار گیا ہے، وسیع تر نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یار فلاں نے فلاں کو مارا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں مارا، کیا مطلب؟ مطلب کیا ہوا؟ زیادہ نہیں مارا، شاباش، بس یہی بات سمجھ رہے۔ وہ کہتے ہیں جناب فلانا آدمی مالدار ہے، فلانا آدمی بھی مالدار ہے لیکن اس کا مال اس سے بہت زیادہ وسیع نہیں ہے، کیا مطلب ہوا؟ بہت زیادہ وسیع نہیں ہے، لفظ پہ غور کریں، بہت زیادہ وسیع نہیں ہے۔ ہاں زیادہ تو ہے پر تھوڑا سا زیادہ ہے، زیادہ تو ہے پر تھوڑا سا زیادہ ہے۔ آپ مخالف دیوبند کا عقیدہ بھی سن، دیوبند کا عقیدہ خود مان گیا کہ دیوبندی تمام کائنات سے زیادہ پیغمبر کا علم مانتا ہے۔ جان حق صفحہ 66 پہ لکھا، جان حق صفحہ 123 پہ لکھا ہے کہ مولانا ننوتوی نے کمال کر دیا، تمام کائنات سے زیادہ پیغمبر کا علم مانا ہے۔ آپ مخالف دیوبند کی بات بھی سن، خالص الاعتقاد کا صفحہ 6 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے، ابلیس کا علم معاذ اللہ علم اپنے سے ہرگز وسیع تر نہیں ہے۔ یہی بات الیاس عطار قادری نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب میں لکھی ہے صفحہ 245 پر کہ پیغمبر کا علم تمام کائنات سے زیادہ ہے لیکن شیطان کا علم زیادہ وسیع نہیں ہے، بس تھوڑا سا وسیع ہے۔ اور پیغمبر کا علم میں زیادہ مانوں، علم دیوبند پیغمبر کا علم زیادہ مانے، دیوبندی کا عقیدہ حضور کا علم تمام کائنات سے زیادہ ہے، یہ ادب والا ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ پیغمبر کا علم شیطان سے کم ہے، اس کا عقیدہ بے ادبی والا، بے ادبی والا ہے یا نہیں ہے؟ آگے چلو میں اپنی بات کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے؟ پوری کائنات سے، پوری کائنات سے زیادہ ہے، پوری کائنات سے زیادہ۔ وسلم کو غیب کی کتنی وسلم کے علم کے مقابلے میں دیکھو تو ہم یہ کہتے ہیں ساری کائنات کا علم پیغمبر کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی نہیں جیسا سمندر کے سامنے قطرہ ہوا کرتا ہے۔ یہ دیوبند کا عقیدہ ہے۔ حضور کا علم بہت زیادہ۔ علم کا نام کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں علم کا نام علم غیب نہیں ہے، علم کا نام خبر غیب ہے، خبر اظہار غیب ہے، غیب کی اطلاعات ہے، غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، غیب کی جناب کی وحیاں ہیں، انباء الغیب ہے، اخبار غیب ہے۔ اس قسم کے نام ہو سکتے ہیں لیکن علم غیب کسی کے علم کا نام ہو، یہ کس کے علم کا نام ہے؟ صرف خدا ذو جلال کے علم غیب کس کے علم کا نام ہے؟ اللہ۔ تو میں نے کہا کہ خدا کے علم کا نام کیا ہے؟ بولیے یاد، علم غیب ہے، یہ خدا کی خاص صفت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ میں 3 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر چکا۔ تمام محدثین کا بھی یہی عقیدہ، تمام مفسرین کا بھی یہی عقیدہ، تمام عقائد کی کتب بھی یہی کہتی ہے کہ غیب کا علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس صرف اور صرف ہے، کسی اور کا علم غیب نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس پہ دلائل پیش کیے لیکن میرا مخالف کہتا نہیں یہ علم غیب تو پیغمبر کو بھی تھا۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی خاص صفت میں شریک ٹھہرایا یا نہ ٹھہرایا؟ اس کو چاہیے کہ اپنا آپ بندوبست کریں۔ ایک کتاب اور چھپی ہے جس کا نام ہے رد شرک و بدعت، کتاب چھپی ہے کاموں کی سے، اور گجرا والا کا ایک مولوی ہے ابو داؤد صادق، ابو داؤد محمد صادق عرف مولوی روٹا، یہ اس کا نام ہے۔
ابو داؤد محمد صادق عرف مولوی روڈا. یہ مجھے علم نہیں کہ اسے مولوی روڈا کیوں کہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اس کی تقریر سے چھپی ہے ایک مولوی منشا تابش قصوری ہے کاموں کی کا، اس کی بھی تقریر ثبت ہے ایک رد شرک و بدعت کے اندر. اور ایک کتاب ہے علم القرآن، یہ لکھنے والا گجرات کا عالم تھا مفتی احمد یار نعیمی اس کا نام ہے. اس نے بھی علم القرآن میں لکھا ہے کیا شرک اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ کسی کو خدا کے برابر نہ سمجھو، کسی کو خدا سے کم سمجھتے رہو تو شرک نہیں بنتا. جب خدا کے برابر سمجھو گے تو شرک بن جائے گا. اس نے دلیل میں 2 آیتیں پیش کر دی. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ لوگ مشرکین بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے تھے. اور ایک جگہ اور کہنے لگا اِذْ نُصَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگا کہ مشرک کہیں گے ہم خدا ذوالجلال کے برابر بت سمجھتے تھے. تو شرک تب بنتا ہے جب خدا کے برابر مانا جائے. میں آپ کو وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو آج کل یہ تعریفیں کر رہے ہیں. آپ کوئی اور تعریف میں پڑھا کے جاؤں، آپ کی ان سے بات ہو گئی ہم کو یہ کہتے نہیں تو رب کے مولوی صاحب ایسے ہی مان گیا سیدھا چلنا ہے کہ یہ نہیں ایسے ہی کہہ گیا، ایسے ہی کہہ گئے مولوی صاحب. یہ تو بات تھی نہیں، بات دلیل سے کر رہا ہوں، کتاب کے حوالے سے بات ہے. حوالہ لاؤ، آپ جو سزا دے مجھے دے. یہ تو میرے لیے مسئلہ تھا اتنی کتابیں اٹھا کے کون لائے. میری کانڈ جگہ سیدھی نہیں پڑی ہوتی، کتابوں میں جا لیا ہوا تھا پتری بھج کے بڑھیا. ابھی تو میں اٹھا کے نہیں آیا کتابیں، تو میرا حشر یہ ہے تو کتابیں لے آتا تو پتہ نہیں کیا بنتا. خیر بات اپنی جو ہے نا وہ مختصر کر کے آگے چلاتا ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب تعریف کیا ہوئی شرک کی؟ کہتا ہے شرک کی تعریف یہ ہے کہ شرک اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ کسی کو خدا کے برابر نہ سمجھو، اس وقت تک شرک. میں نے کہا سننے سے دیوبند کی بات بھی سنتا چلا جا. میں نے کہا تیرا ایک بزرگ ہے جس کو احمد سعید کاظمی کہتے ہیں، ملتان کا رہنے والا تھا، انوار العلوم کا بانی مبانی ہے، یہ بریلی شریف کا پڑا ہوا ہے. پاکستان میں اس نے بہت بڑا مسلک اپنے کا کام کیا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے الطبیان مع البیان، جلد اول چھپی ہے، پہلے پارے کی تفسیر ہے. اس نے لکھا ہے کہ امام غازی نے کہا ہے تمام مفسرین کا اتفاق ہے دنیا میں کوئی بھی مشرک ایسا نہیں پیدا ہوا جو اپنے معبودان باطلہ کو خدا کے برابر سمجھتا ہو. میں نے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی مشرک نہیں تھا جو خدا کے برابر بتوں کو سمجھتا ہو، خدا کے برابر بتوں کو. میں نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ مشرک بت کو خدا کے برابر سمجھتے تھے، تیرے گھر کا بڑا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مشرک نہیں آیا جو بت کو معبود اپنے کو خدا کے برابر سمجھتا ہو. میں نے کہا تیری دلیل تو اس نے توڑ دی. میں نے کہا میں تیرا چور سمجھ گیا ہوں، تیرے ذہن میں بات یہ تھی کہ میں یہ کہوں گا خدا کی ذات میں شریک ٹھہرانا، خدا کی صفات میں شریک ٹھہرانا یہ شرک بنتا ہے. دیوبندی ہمارے اوپر شرک کی بات سچ کرے گا، اس لیے تم نے تعریف بدل لی کہ شرک وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو خدا کے برابر سمجھا جائے. ہم نبوت کو بھی خدا سے کم سمجھتے ہیں، ہم ولایت کو بھی خدا سے کم سمجھتے ہیں، ہم پیروں کو بھی خدا سے کم سمجھتے ہیں. اس لیے شرک کی بات ہم پہ نہیں آ سکتی. میں نے کہا نہیں بیٹا بچ نہیں سکتا، تو دیوبند کی شرغار کے سامنے پھیر نہیں سکے گا. میں دلیل وہ دوں گا جو تیرے گھر کے بڑے میں لکھی ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک ایسا پیدا نہیں ہوا جو خدا کے برابر کسی کو سمجھتا ہو. تو بے شک خدا کے برابر نہ سمجھ تو تب بھی مشرک ہے، تو خدا سے کم سمجھ تو تب بھی مشرک ہے. بھول گی آپ کو بات یہ حال ان کے سوال رہنے گال بات کو یاد نہ کوئی لے کر
احمد سعید کاظمی نے لکھا کہ کتاب کا نام تبیان مع البیان، جلد اول، پارہ پہلا۔ اس نے کہا مولانا چلو ہم تو جھوٹے ہو گئے لیکن سچا تو بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اس نصدیکم برب العالمین، قرآن کہتا ہے وہم بربہم یعدلون، کہ مشرک خدا کے برابر خود سمجھتے تھے۔ مشرک خود اقرار کر رہے ہم خدا کے برابر اپنے بتوں کو سمجھتے ہیں، تو تیری بات بھی تو جھوٹی جا بنی۔ اگر ہم جھوٹے ہیں تو سچا تو بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، میری صفائی تیرا کاظمی دے گیا ہے، میری صفائی امام غازی نے دے دی ہے، میری صفائی امام قرطبی نے دے دی ہے۔ اگر اٹھا کے دیکھ اس کی جلد اول تبیان مع البیان کی، تیری عقل صاف ہو جائے گی، تیرا دماغ صاف ہو جائے گا کہ مشرک خدا کے برابر بت کو سمجھتے تھے، یا مشرک کہتے ہیں کہ ہم خدا کے برابر بتوں کو سمجھتے ہیں۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرک خدا کے برابر بتوں کو سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کسی ایک بات میں اپنے بتوں کو خدا کے برابر، جب ایک صفت کے اندر تم نے برابر کر دیا تم نے گویا بتوں کو خدا کے برابر ٹھہرا دیا۔ میں نے کہا یہ بات تو تیرے اندر بھی ہے، تو بھی کہتا ہے خدا بھی مدد دیتا ہے، ولی بھی مدد دیتا ہے، خدا بھی ہر جگہ سے سنتا ہے، ولی بھی ہر جگہ سے سنتا ہے، خدا بھی ہر جگہ سے پکار سنتا ہے، نبی بھی ہر جگہ سے پکار سنتا ہے۔ میں نے کہا ایک صفت میں سے تو نے بھی برابر قرار دیا، تو بھی تو پھر اس کے برابر جا ٹھہرا نا۔ دو باتیں میں پہلے آپ کو کر چکا ہوں، علم غیب میں خدا کے مثل ماننا، حاضر ناظر میں خدا کے مثل ماننا، میں نے آپ کو دلیل دی ہے نا۔ تو مثل مانتے یا نہیں مانتے؟ تو ایک نہیں کئی صفتوں کے اندر تم خدا کے برابر مان رہے ہو۔ توجہ، کتاب کا نام ہے تفسیر نعیمی، جلد اول ہے اس کی، لکھنے والا مفتی احمد یار نعیمی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، نمازی جب یہ کہتا ہے تو اس وقت دھیان کر لے، کیا دھیان کر لے؟ نمازی جس طرح خدائے ذوالجلال کو حاضر ناظر سمجھتا ہے اسی طرح رحمت کائنات کو بھی حاضر ناظر سمجھے۔ نمازی جس طرح خدا کو حاضر ناظر سمجھتا ہے اسی طرح نمازی رحمت کائنات کو بھی حاضر ناظر سمجھے۔ یہ تیسری دلیل ہو گئی کہ خدا کی طرح سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ مشرک بھی ایک آدھ بات میں بت کو خدا کی طرح سمجھ لیتے تھے تو وہ مشرک بن گئے، تم کئی باتوں میں سمجھ لو تو اب بھی موحد ہو۔ اچھا، میری توحید کو شیطانی توحید کہا جاتا ہے۔ ہاں، عقیدہ توحید سیمینار لاہور ہوتا ہے ہر سال، کہتے ہیں دیوبند کی توحید شیطانی توحید ہے، مقابلے دیوبند کی توحید رحمانی توحید ہے۔ میں نے کہا شیطانی توحید کا کیا مطلب، رحمانی توحید کا کیا مطلب؟ کہتا ہے شیطان بڑا موحد تھا۔ میں نے کہا اچھا اور بتاؤ؟ کہتا ہے شیطان بہت بڑا موحد تھا۔ کہتا ہے شیطان کو توحید حاصل تھی۔ میں نے کہا اور بتاؤ؟ کہتا ہے توحید کمال نجات نہیں ہے، توحید مدار نجات نہیں ہے، توحید کمال کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے توحید تو شیطان کو بھی آتی تھی، شیطان بھی موحد تھا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، تو کیا چلکنا میں کہ تو بھی صفائی دیتا بھائی، شیطان بڑا موحد تھا۔ ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے شیطان کے فضائل و مناقب، جو انہوں نے کتابوں میں لکھی ہے۔ شیطان حاضر ناظر بھی ہے، شیطان عالم الغیب بھی ہے ان کے نزدیک، شیطان مختار کل بھی ہے، شیطان ایک جگہ میں اس کے ساری کائنات کو دیکھ بھی رہا ہے۔ پتہ نہیں نہ شیطان نہ رشتے داری کے لیے
اچھا ایک بات اور کرتا جاؤں، مزے کی بات ایسے درمیان میں آ گئی. میں نے کہا دلیل دے، حضور ہر جگہ موجود ہے، دلیل دے. کہتا ہے ٹی وی دیکھ لو. جیسے ٹی وی میں ایک چیز آتی ہے وہ تمام جگہ دنیا کے اندر حاضر و ناظر ہوتی ہے، حضور بھی ساری کائنات میں اسی طرح حاضر و ناظر ہے. میں نے کہا فکر سے رکھو، تم دلیل قرآن جو نہیں لگتی، رحمت کائنات کی بات سے دلیل نہیں ملتی تو دلیل ٹی وی کو لاتا ہے. اچھا ٹی وی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ٹی وی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں. سارے کنجر ٹی وی نچتے کھڑے، سارے میراسی ٹی وی نچ رہے، ساری کنجریاں کپڑے لا کے ٹی وی آئیے کھڑو کیا. ایسے ہی یہ نہیں ہے بھائی، دیکھتے تو ہم نہیں ہے لیکن پتہ تو ہے نا کہ کیا کچھ الا بلا ہے. ٹی وی میں ساری کنجریاں کپڑے اتار کے کھڑی ہیں، کنجر وہاں آئے کھڑے ہیں تو کپڑے اتار کے آئے کھڑے ہیں. ہر قسم کی فحاشی ٹی وی میں آ گئی، ہر قسم کی گندگی ٹی وی میں آ گئی. بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کو حاضر ناظر ماننا ہے نا تو اس ٹی وی کو دیکھو. اس ٹی وی میں کیا ہے بھائی؟ ٹی وی میں ایک آدھ جگہ کوئی اچھی بات ہوگی، باقی 99 جگہ کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا کوئی کھپا گتی غلط ہے، کوئی کہہ رہا کھپا گتی غلط. چنگا تو سمجھ نہ رہی ہے چلا ایسے لوگ اچھا سمجھ نہ آیا. ہم پڑھتے تھے مفتی سرور علی خان صاحب کے پاس، دامت فیوز و ملا لیا تو مفتی صاحب بڑے لیڈر، بڑے زبردست آدمی. تو وہ کوئی ایسا جملہ آ جاتا درمیان میں مزاحیہ قسم کا تو وہ اپنی پشتوں میں بول جاتے. اب جو پٹھان لوگ تھے وہ تو سارے سمجھتے، ہمیں سمجھ کوئی نہ. وہ حادثہ ہنس ہنس کے جناب پھٹیوں پہ جناب وہ دوڑے ہوئے پڑے اور ہم ایسے بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا. کوئی کبھی کبھی پھر رہ کے مفتی صاحب کی خدمت میں پھر کچھ تھوڑی بہت بات سمجھ آنے لگتی. اب یہ کیا کہتے کیا؟ خیر میں نے کہا کہ حاضر ناظر پہ دلیل قرآن سے نہیں دی، تو نے دلیل تو نے حدیث سے نہیں دی، تو دلیل دے رہا ہے ٹی وی سے. ٹی وی میں تو کنجریاں بھی ہیں، ٹی وی میں تو کنجر بھی نظر آتے ہیں، ٹی وی میں تو فحاشی اریانی بھی ہے. تو پیغمبر کی حاضر ناظر ہونے کی دلیل ٹی وی بناتا ہے. وہ کہنے لگا مولوی صاحب ٹی وی کوئی بری چیز تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے ابا آدم کو بھی تو دکھایا گیا تھا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا تو نے تفسیر نعیمی نہیں پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی ہے. کہتا ثم عرضهم علی الملائکہ کی تفسیر کو دیکھ لے پڑھ کے، اس میں ہمارے مفسر قرآن، ہمارے بہت بڑے حکیم، ہمارے بہت بڑے عالم، ہمارا بریلی سے پڑا ہوا عالم جس نے پورے گجرات پاکستان میں بلکہ بریلویت کا پرچار کر دیا، اس کی کتاب کو پڑھ کے دیکھ لے. میں نے کہا یار کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے اس نے اس کتاب میں لکھا ہے خدا نے آدم علیہ السلام کو ہوائی جہاز، ریڈیو، ٹیلی ویژن ساری چیزیں دکھا دی تھی. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے ہاں آگے بھی پڑھنے دیکھ کے، اور آگے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کی ترکیب بھی سمجھا دی تھی. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے ہاں آگے بھی پڑھنے دیکھ کے حضرت آدم کو تمام حالات بھی ٹی وی کے بتا دیے تھے. ٹی وی کے تمام حالات کیا ہوتے ہیں بولو یار؟ ٹی وی کے تمام حالات، میں کہوں گا کہ اس مائک کے اس سارا اس کے تمام حالات جو ہیں وہ مجھے آتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ آواز ہولی کرنی ہے، بند کرنی ہے، کھولنی ہے، اس کو بند کرنا ہے، اس کو کھڑا کرنا ہے، اس کو نیچے کرنا ہے جناب، اور اس کو بند کرنا ہے، کھولنا ہے، آواز تیز کرنی ہے، نہیں کرنی، اس کے جو ہے نا وہ ایمپلیفائر کے اندر کیا کیا خرابی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ تمام حالات ہے نا اس کے. اور ٹی وی کے تمام حالات کیا؟ اچھا آپ بتاؤ سمجھدار آدمی. میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، میں نے یہی بات پیش کی. میں نے کہا یہ تو کہتا ہے کہ آدم کو خدا نے ٹی وی دکھایا،
خدا نے ٹی وی بنانے کی ترکیب بتا دی، خدا نے ٹی وی کے تمام حالات دکھا دیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی بیٹھا تھا، لگا مولوی صاحب ایک اور کے مطلب یہ جو مطلب ہے کہ فلاں جاتے کنجر ہو رہی تو فلاں جاتے کنجری ہو رہی، یہی مطلب ہے نا اس کا. میں نے کہا اچھا مجھے بات سمجھ آ گئی، بات مجھے اب سمجھ آئی. جس کا مزاج اچھا ہے وہ بات بھی اچھی کرے گا نبی کے لیے، جس کا مزاج گندا ہے وہ نبی کے لیے مزاج گندے ہونے کی وجہ سے بات بھی گندی کرے گا. تو خود بھی گندا ہے، تو نے نبوت کے لیے ٹی وی جیسی گندی چیز بنانا، سارے حالات جاننا مانا ہے. میں مزاج کے تمام علوم دیے گئے، حتیٰ کہ شیطان کا علم بھی نبوت کا دیا گیا. میں سمجھ گیا بات کو، جو گندی طبیعت و فطرت کا مالک ہوگا نبوت کے لیے گندی چیز مانے گا، جو اچھی طبیعت و فطرت کا مالک ہوگا وہ اچھی چیز مانے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ توحید چل رہی ہے بات، یار ادھر ادھر چلی جاتی ہے بات. چلو کوئی نہیں، ابھی نہیں جائے گی انشاءاللہ. خیر میں بات کر رہا تھا، مولوی صاحب کہنے لگے مولانا ہم مشرک نہیں ہیں. میں نے کہا جی اچھی بات ہے، مشرک نہیں بننا چاہیے، ہم بھی تو نہیں بنا رہے تمہیں مشرک. مشرک کوئی اچھی چیز ہوتی ہے؟ مشرک کون سا کوئی بڑا اعلیٰ رتبہ نہیں یار، مشرک بننے ہی نہیں چاہیے. خیر کہتا کہ پھر لوگ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے کرتوت کی وجہ سے. کہتا مشرک ہم بن نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا قرآن نے کہا مشرکین اپنے بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے تھے. میں نے کہا اتنی بات نہیں ہے، اگر اتنی بات ہے تو پھر سن لے، مشرک بتوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے. امام راضی نے مفسرین کا اس پہ اتفاق نقل کیا ہے. امام قرطبی نے یہ بات نقل کی ہے، جس کو تیرے بڑے کاظمی نے یہ نقل کر دیا ہے البیان التبیان مال بیان کے اندر، کہ کوئی مشرک بھی اپنے بت کو خدا کے برابر نہیں سمجھتا تھا. پھر کہنے لگا قرآن کا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب مجھ سے سن لے، یہ مطلب وہی ہے جو کاظمی نے لکھا ہے. میں کاظمی کی بات پڑھ کے سناتا ہوں. کاظمی کہنے لگا مشرک ایک آدھ بات میں خدا کی طرح اپنے معبودوں کو مانتے تھے کہ خدا بھی کر سکتا ہے، یہ معبود بھی کر سکتے ہیں، بیٹا خدا بھی دیتا ہے یہ بھی دیتے ہیں، بیٹے خدا بھی دیتا ہے یہ بھی دیتا ہے، بادشاہ خدا بھی دیتا ہے یہ بھی دیتے ہیں. اس قسم کی باتوں میں، دینے والی باتوں میں خدا کی مثل مانتے تھے، بس یہ خدا کو خدا کے بتوں کو خدا کے برابر مانتے. میں نے کہا یہ بات تو تیرے اندر بھی ہے، اپنے عقیدے کا خیال کر. خیر بات توحید کی ہو رہی تھی، میں اب اپنے موضوع کی طرف آؤں. خدا کی صفات مختصہ کو، خدا کی صفات مختصہ کو غیر میں تسلیم کرنا یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک جا بنتا ہے. توحید یہ ہے کہ خدا ذات میں بھی اکیلا ہے، خدا صفات میں بھی اکیلا ہے، خدا جیسا کوئی اور بھی نہیں ہے، خدا کی صفات کسی اور میں بھی نہیں ہے. ایک بات آپ کہو گے مولوی صاحب بات سمجھ نہیں آئی ہے، بات تھوڑی سی اور واضح کر دو. میں نے کہا اٹھاؤ الہ کلمۃ اللہ، اس الہ کلمۃ اللہ کو دیکھ لو، پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھ لو. پیر مہر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں تمام مشرکین جو تھے بڑے بڑے کاموں میں ان کا عقیدہ مسلمانوں کی طرح تھا کہ جو بڑے بڑے کام ہیں نا یہ صرف خدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولو یار، بڑے بڑے کام کیا ہے؟ صرف خدا کرتا ہے. ہاں چھوٹے چھوٹے کام خدا نے بندوں کے سپورٹ کر دیے، اپنے صالح نیک بندوں کے سپورٹ کر دیے ہیں. اور پھر ان مشرکین نے ان نیک بندوں کی تصویریں بتوں کی شکل میں تیار کر لی تھی اور پوچھتے ان بتوں کو تھے، تصور ان کا ہوا کرتا تھا. یہ ان لوگوں کی توجہ کا مرکز سمجھتے تھے، ان لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے. بات یہ سمجھ آئی کہ بڑا کام مشرک بھی کہتا ہے کہ کون کرتا ہے؟ خدا. قرآن کہتا ہے مشرک کیا کہیں گے؟
کل من بیدہ ملکوت کل شیء، اگر مشرک سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کل کون ہے، مشرک کہے گا کون ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، یعنی مالک کل شیء کون ہے؟ مشرک سے پوچھو تو وہ کیا کہے گا؟ بات سمجھ تو آ گئی ہے نا آپ کو؟ بس اس کو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے بات۔ مولانا فرما رہے آیات لکھا دیں، مسئلہ سمجھ آ گیا، مسئلہ سمجھ آنا چاہیے۔ اچھا، کل من بیدہ ملکوت کل شیء، مالک کل کون ہے؟ مشرک کا کیا عقیدہ تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ 18واں پارہ، کل من بیدہ ملکوت کل شیء، مالک کل کون؟ بولیے یار، سورہ مومنون ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ۔ مشرکین کہتے تھے بڑے بڑے کام کون کرتا ہے؟ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پوری کائنات کا نظام چلانا، یہ مشرک بھی کیا کہتے تھے کون کرتا ہے؟ توجہ، بات میں تھوڑی سی مختصر کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ مشرک کا بھی عقیدہ تھا کہ بڑے کام کون کرتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کام خدا نے کیا کیے؟ نیک بندے کو سپرد کر دیے ہیں۔ میری بات نہ مانے بے شک، پیر مہرمی کی بات مان لیں۔ پیر مہرمی شاہ صاحب تو ایک بڑی شخصیت تھی نا، ان کی بات مان لیں۔ انہوں نے اعلان کلمۃ اللہ میں یہ بات لکھی ہے کہ بڑے بڑے کام مشرک کہتے تھے خدا نے اپنے ذمے رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام خدا نے نیک بندوں کے سپرد کر دیے ہیں، اور نیک بندوں تک پہنچنے کے لیے مشرکین نے ان کی صورتوں کے بت گھڑ لیے تھے، ان کی تصویروں کے بت بنا لیے تھے کہ ہم ان بتوں کے ذریعے ان تک توجہ اپنی پہنچا سکتے ہیں، اپنی ارضیات، اپنی ساری کی ساری معروضات، اپنی ساری کی ساری گزارشات پہنچا سکتے ہیں۔ کس کا تھا عقیدہ؟ مشرکین کا۔ اب سنو، اب کیا عقیدہ ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ بھی گولے کا ہے، اس کتاب کا نام ہے نظمۃ الغیب علی ازالۃ الریب۔ اس کتاب میں اس نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ، مولوی اشرف سیالوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ خدا بڑے بڑے کام ولیوں کو دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے آسان کام اپنے ذمہ رکھتا ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ پیر نصیر الدین مولوی لکھ رہا ہے، میں نہیں لکھ رہا۔ کہتا ہے کہ اشرف سیالوی صاحب نے کہا، اشرف سیالوی صاحب نے لکھا، خدا بڑے بڑے کام تو سپرد کرتا ہے ولیوں کے، اور آسان کام، مشکل کام ولیوں کو دیتا ہے۔ آسان کام ولیوں کو نہیں ملتا، آسان اپنے کو رکھنا ہے۔ آسان کام خود کرتا ہے، مشکل کام ولیوں کو دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیر نصیر الدین نے کس کے سر پہ رکھی بات؟ اشرف سیالوی۔ میری بات نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایک حدیث کی بھی تشریح کرنی ہے، یاد رکھیے گا، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا اخاف علیکم ان تشرکوا، مجھے تمہارے اوپر شرک کا خوف نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں لو جی سانو سند مل گئی کہ ایسا مشرک ہے، تو جواب اس کا دینا ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا بات، مجھے بھول نہ جائے۔ خیر، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں بات عرض کر رہا تھا کیا؟ پیر نصیر الدین نے کہا کہ اشرف سیالوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ خدا مشکل کام ولیوں کے سپرد کرتا ہے، آسان کام اپنے ذمہ لیتا ہے۔ پہلے مشرک کا کیا عقیدہ تھا؟ خدا مشکل کام اپنے ذمہ لیتا ہے، آسان کام ان نیک ولیوں کو دیتا ہے۔ آج عقیدہ یہ ہو گیا خدا مشکل کام ان کو دیتا ہے، آسان کام اپنے ذمہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا بات سمجھ نہیں آئی،
ابو الحسنات قادری اٹھا، وہ کہنے لگا میرے مسلک کے جاہل لوگوں کا نظریہ سن لو۔ میں نے کہا شاہ صاحب سنائیے۔ وہ کہنے لگا سنو، ہمارے جاہل لوگ کہتے ہیں اگر باب اجابت بند بھی ہو جائے تو کیا غم ہے؟ اگر باب اجابت خدا کا دروازہ بند بھی ہو جائے تو کیا غم ہے؟ کھلا رہتا ہے دروازہ معین الدین چشتی کا، کھلا رہتا ہے دروازہ معین الدین چشتی کا۔ خدا اپنا دروازہ بند کر لے کہ کسی کو کچھ نہیں دینا، جاؤ بھاگ جاؤ، کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی فکر کی بات نہیں یارو۔ ہم پیر معین الدین چشتی سے لے لیں گے۔ جو جاہل اور کھڑے ہوئے، شرف ملت نمبر کے اندر یہ شعر درج ہے کہ لوگ ایسا شعر کہتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں بیٹا عقیدہ تیرا ہی ہے لیکن تو پردہ ڈال کے چھپانا چاہتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں خدا کے پلے وحدت کے سوا کیا ڈرا ہے، ہمیں جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے۔ جاہل لوگ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں تو سارے جاہل ہو گئے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ ٹھیک ہو رہی ہے بات؟ کوئی غلطی جلدی ہو رہی ابھی بتا تو پھر میں اپنے سٹے لگا بھی سے پھیر دیتا ہوں، پھر بعد میں آپ میری چڑھائی رکھ دیں گے یار آپ نے تو پھر کوئی اکیلا ہی چھوک چھوڑا ہی بن جائے۔ کہتا ہے خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ڈرا ہے، ہمیں جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ نہیں آ رہی؟ خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ شرک یہ ہے کہ خدا کی طرح بھی کوئی نہ مانو، خدا بھی کسی کو اور نہ مانو، اور خدا کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ مانو۔ اب دیکھو خدا کہتا ہے یا وہ لمن یشاء اناثا، پتر میں دینا، بیٹیاں میں دیتا ہوں، بیٹے میں دیتا ہوں، اور بانج میں کرتا ہوں۔ میں نہ چاہوں تو کسی کو بیٹا نہیں ملتا، کسی کو بیٹی نہیں ملتی، میں نہ چاہوں تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں چاہوں تو بیٹا دوں، میں چاہوں تو بیٹیاں دوں، میں چاہوں تو بیٹے بھی دوں بیٹیاں بھی دوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ بات مجھے کہاں سے نظر آئی؟ مجھے اس بات کا پتہ سیدنا ابراہیم کی دعا سے چلا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر خدائے ذوالمنن کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے سوال کر رہا ہے، رب ہب لی من الصالحین، خدائے ذوالجلال سے نیک بیٹا مانگ رہا ہے۔ مجھے سیدنا زکریا کی دعا سے پتہ چلا، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتے ہوئے کبھی نامراد نہیں ہوا، میری مراد کو تو ہی پورا کرنے والا ہے۔ مجھے عقیدہ مل گیا یار کائنات کی سب سے بڑی ہستیاں نبوت کہلاتی تھی، انبیاء کہلاتی تھی، جب وہ خدا سے مانگ رہی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ لیکن ادھر عقیدہ بدل گیا، وہ کہتا ہے تو باؤ سلطان نہیں گیا، یار نہیں گیا، میری اولاد نہیں تھی، بڑا پریشان ہوا، کہتا ہے چھوڑ یار اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، باؤ سلطان چلا جا، ضلع جنگ کے اندر چلا جا۔ اچھا پھر وہاں ایک بیر لگی ہوئی ہے، پھر کیا کروں؟ اس بیر کے نیچے کپڑا بچھا کے بیٹھ جائے۔ اچھا پھر اگر اس بیر سے بیر گرے گا وہ کھا لینا، اپنی بیوی کو کھلا دینا، تیرا لڑکا پیدا ہو جائے گا۔ اچھا اگر اس بیر سے پتا گرا وہ پتا کھلا دو، تیری لڑکی پیدا ہو جائے گی۔ آئے پیغمبر تو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ کتاب یہ کہتی ہے انبیاء نے اولاد خدا سے مانگی، سیدنا زکریا نے اولاد خدا سے مانگی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر اولاد خدا سے مانگتا ہے۔ یہ کہتا باؤ سلطان سے جا مانگ۔ اب اس کو میں موحد کہوں، اس کو میں موحد کہوں، اس کو میں توحید پرست کہوں؟ اشرف جلالی سے پوچھے بندہ کہ تیرے نزدیک تو بات یہاں سے چلی تھی، تو کہتا ہے کہ دیوبند کی توحید شیطانی ہے،
میں کہتا ہوں دیوبند کی توحید شیطانی نہیں، دیوبند کی توحید ابراہیمی ہے، دیوبند کی توحید نبیوں والی ہے۔ نبیوں نے ہمیں بتایا خدا کے غیر کے در سے اولاد نہیں ملتی، شیطانی توحید تیرے پاس